جو ہے دوبارہ 3 دن کے لیے عدالت نے الاؤ کر دیا ہے۔ ایک تو رؤوف صاحب تھے اور 7 ہمارے 8 اور جو ہیں وہ لوگ جو اریسٹ کیے گئے تھے، یہ اسٹاف ہے اور ان کا کوئی پولیٹیکلی بھی معاملہ نہیں ہے۔ ان کو دہشت گرد جو ہے ڈکلیئر کیا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف ہیں، یہ پاکستان کے غدار ہیں۔ اور افسوس کی بات ہے، شرم کی بات ہے کہ جس طرح پہلے انہیں اٹھا کر لے جایا گیا ہے اور پھر اس میں آپ نے دیکھا کہ پہلے سی آئی اے آفس لے کر گئے، پھر اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا کہ سی آئی اے آفس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا جی کہ اب پولیس جو ہے وہ اس کے حوالے ہے، اور پولیس سے پھر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا، اور ایف آئی اے سے پھر ریمانڈ جو ہے دوبارہ ایف آئی اے کو دے دیا گیا۔ پہلے ساری انہوں نے سوالات کرنے تھے، رؤوف صاحب نے اور باقی تمام لوگوں نے تمام جوابات دے دیے ہیں۔ ان کے سیل فونز جو ہیں وہ لے لیے گئے تھے، ان سے پاسورڈ وغیرہ لے لیے گئے تھے رؤوف صاحب سے، انہوں نے پاسورڈ اور ساری چیزیں مانگی، انہوں نے ایک چیز فراہم کر دی ہے۔ تو کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے کوئی فون کے اندر کہ کوئی ایسا بم نکلا ہے یا کوئی ایسی ایویڈنس نکلا ہے جس سے وہ کہیں کہ یہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ تو لہٰذا جب ساری چیزیں فراہم کر دی گئی ہیں، آپ ریمانڈ تب دیتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز باقی ہو، کوئی سوال باقی ہو، کوئی ایسی چیز انویسٹیگیشن کے اندر باقی ہو۔ تو جب ساری چیزیں پہلے ہی آلریڈی 2 دن بڑا ایک ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد اس ساری صورتحال کے اندر دوبارہ دینا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک افسوسناک صورتحال ہے، زیادتی ہے، یہ ظلم کیا جا رہا ہے اپنے ہی لوگوں کو جو ایک محبت وطن پاکستانی ہیں، وہ ملک میں رول آف لا اور قانون کی بالادستی کے لیے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو آپ ان کو غدار ڈکلیئر کریں اور ان کو جو ہے دوبارہ ریمانڈ دیا گیا ہے، تو ہم اس کے اوپر بہت زیادہ افسوس کرتے ہیں اور ڈیفینیٹلی ریمانڈ کو چیلنج کرنے کے حوالے سے بھی ہم اب اس کے اوپر لائے عمل دیں گے۔ جس انداز سے پولیس نے اس دن چھاپا مارا، وہاں ہماری خواتین کو گرفتار کیا، ہمارے جو سینٹرل سیکریٹریٹ میں کام کرنے والے آفیشلز کو گرفتار کیا، اور رؤوف حسن صاحب جو کہ 74 سال کی شخصیت ہیں اور وہ کینسر پیشنٹ ہے، اور جس انداز سے ان کو گرفتار کر کے لے گئے، نہ صرف یہ دہشت گردی ہے بلکہ یہ ڈکیتی ہے اور حفظ سے بھیجا میں رکھنے کی ایک حرکت ہے۔ اور جن ہماری خواتین کو 10 گھنٹے بعد انہوں نے ان کو ریلیز کیا، یہ انلیگل کنفائنمنٹ ہے۔ ہم ان کے خلاف یہ پروسیڈنگز کرنے کا ہم اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ آج سے ہم وہ انیشیٹ کریں گے۔ جو انہوں نے ڈاکہ ڈالا، جس طرح ہمارا سامان اٹھا کے لے گئے، مجھے بتا دیں آپ سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہو، پورے آپ سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا استعمال کرنے والے لوگ ہو، مجھے بتائیں ایل سی ڈی کے اندر وہ کون سا ایسا ایویڈنس ہوتا ہے جو اس کو اٹھا کے لے جائے؟ وہ ایل سی ڈی بھی اٹھا کے لے گئے، یہ تو ڈاکہ زنی ہے، اور وہ سارا ریکارڈ اٹھا کے لے گئے، جو ایفیڈیوٹ سے وہ اٹھا کے لے گئے جو ہم نے الیکشن کمیشن میں جمع کرانا تھا۔ مقصد ان کا کیا ہے؟ مقصد ان کا یہ ہے کہ اس دن سے یہ پاگل ہو گئے ہیں، یہ موجودہ جو کٹ پتلی حکومت ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ اور ان کے جو کارندے ہیں، جس انداز سے سپریم کورٹ کی ججمنٹ آنے کے بعد اطاعت آرڈر کی پریس کانفرنس سے لے کر آج تک جو کچھ انہوں نے حرکتیں کر رہے ہیں، مجھے بتا دیں کہ یہ نہ جسٹیفائڈ ہے، نہ اخلاقی ہے، نہ آئینی ہے، نہ قانونی ہے۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو کسی طریقے سے فرسٹریٹ کیا جائے۔ نمبر 2، ان کا مقصد یہ ہے کہ جو حق سچ کی آواز جو اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے یا ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے آپ لوگ اٹھاتے ہو، آپ ڈیجیٹل میڈیا ہو، آپ کو، مجھے، پورے پاکستانی قوم کو آج ڈیجیٹل دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ کیا یہ آئینی اور قانونی ہے؟ ان بیچارے ملازمین کا کیا قصور ہے جو وہاں بیٹھ کے کلیریکل کام کرتے ہیں یا کچھ سیکیورٹی میں ہیں یا کوئی اپنا کام کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کو اٹھا کر کے جیلوں میں بند کر دینا، یہ آج جس طرح ریمانڈ میں اضافہ ہوا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ ٹوٹلی کوئی ایسی چیز باقی نہیں تھی جو کوئی ریکوری کرنا مقصد ہو یا انویسٹیگیشن پرپزز کے لیے ان کی فزیکل کسٹڈی کی ضرورت ہو، اور ایک امپلائیز کو یا ایک کینسر پیشنٹ کو 74 سال والے کو اس طرح ان کی تذلیل کرنا اور ان کے خلاف اس طرح کے مقدمات بنانا اٹ سیلف شو کرتا ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی آواز اٹھائے گا تو اس کی آواز اور گلا دبانے کے لیے یہ سارے جو کٹ پتلی ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور ان کے جو کرندے ہیں ان کو آواز وہ بند کریں گے، جس کا نقصان آج آپ نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا میں ہمارے ملک کا ایک تماشا بنا جا رہا ہے، اور اس تماشا بنانے میں اور اس ہمارے ملک کے جو چہرہ ہے جو کہ صاف روشن چہرہ ہے اس کو داغدار کرنے میں یہ جو کردار ہیں ان سب کو پہچانیں۔ پوری پاکستانی قوم کو میں کہتا ہوں کہ اس وقت آپ ان کے ہتھ کنڈوں کو ناکام بنائیں،
ہر شخص اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی ان حرکتوں کو وہ نہ صرف کرٹیسائز کرے بلکہ اس کو کنڈیم کرے جس انداز سے یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب یہ عمران خان بھی باہر آئے گا، رؤف حسن صاحب بھی باہر آئیں گے، اور جو اس کے ساتھ ہمارے امپلائیز کو جس طرح اذیت دے کے اٹھایا گیا ہے وہ بھی باہر آئیں گے۔ انشاءاللہ حق سچ کا بول بالا ہوگا۔ سر جی آج ایک ریفرنس کی بات ہو رہی